اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو مومنین اپنے ایمان کو شرک میں مخلوط نہیں رکھتے انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو دی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں، اور ہم مرتباؤں میں بڑھا دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا اور بڑی علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو ایک بیٹا اسحاق اور ایک پوتا یعقوب دیا، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور ابراہیم کے اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو یہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے زکریا کو بھی، یحییٰ کو بھی، عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی یہی ہدایت دی تھی، یہ سب بڑے شائستہ اور نیک تھے۔ اور ہم نے اسماعیل کو، یاس کو، یونس کو اور لوط کو بھی ہدایت دی تھی، اور ہر ایک کو تمام جہاں کے لوگوں پر فوقیت دی تھی، اور ان کے باپ داداؤں کو اور کچھ ان کی اولاد کو اور کچھ ان کے بھائیوں کو بھی طریق ہدایت کی تعلیم دی تھی، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم ہی نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اگر بافرض یہ محل یا حضرت بھی شرک کرتے، جو کچھ یہ عمل کرتے وہ سب کے سب چھین لیے جاتے اور یہ محروم ہو جاتے اپنے صلے سے۔ اور ہم نے انہی لوگوں کو آسمانی کتاب، حکمتوں کے علم اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ ان کی نبوت کا انکار کریں تو پرواہ نہیں، اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہے۔ ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کی طریقے پر چلیے۔ آپ فرما دیجئے کہ قرآن کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر کو اتنا نہ جانا جتنا کہ جاننا واجب اور لازم تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو ایک نور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو تم مختلف اوراق میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی باتیں تعلیم کی گئی ہے جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پھر چھوڑ دے ان کو اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ مکہ والوں اور ان کے آس پاس والوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومات کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ویسا ہی میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو،
آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کرتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ ان صفات کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن پر تم کو بڑا ظلم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہے، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور جن پر تم کو بڑا ظلم تھا وہ سب غائب ہو گئے۔ بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ وہی صبح کا نکلنے والا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور اسی نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یہ مقرر کی ہوئی اسی کی ہے جو بڑا زبردست قدرت والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ پالو، بے شک ہم نے یہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیے ان کے لیے جو ذرا سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اسی نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک سپرد کرنے کی جگہ، بے شک ہم نے یہ دلائل کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور اسی نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہی اس سے ہر قسم کے نباتات نکالے اور اس سے سبز شخص نکالی، اس سے ہم اوپر تلے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے پہلی پھول سے شاخیں خوشی نکالی جو لٹک جاتی ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگور کے باغات، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض ملتے بھی نہیں ہیں، ذرا دیکھو تو جب وہ پھل لاتے ہیں اور پکتا ہے، ان میں بھی ہماری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراشی ہے، اور اللہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔